پیپلز پارٹی کے لیڈر خورشید شاہ صاحب فرماتے ہیں قتل ہوگا اور اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی، عمران خان اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اعتزاز احسن صاحب کیا فرماتے ہیں، ذرا یہ بھی ٹی وی اسکرین پر دیکھیں۔ اعتزاز احسن صاحب کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے، وہ ملزم نہیں مجرم ہے، بیرون ملک علاج کا فیصلہ صرف عدالت کر سکتی ہے۔ لیکن سر یہ جو میاں محمود رشید صاحب اس کنٹروورسی پہ زور آیا وہ اس وجہ سے آیا کہ کیا جب انیشل ٹیسٹ ہوئے اور آپ کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب کے پرابلم ہیں ہارٹ کے، تو وہ ٹیسٹ کر کے ان کو کیا ہسپتال واپس کیوں بھیج دیا جاتا تھا بار بار؟ میاں صاحب جی کاشف، میں آپ سے عرض کروں، پہلے میں تھوڑا سا رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ ہاسپٹلز کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور زبیر کہہ رہے تھے جی 5 سال میں ایک ہاسپٹل نہیں بنا۔ یہ آن ریکارڈ ہے، بدقسمتی سے پنجاب کے اندر جو ہاسپٹل بنے ہوئے تھے انہیں چلنے نہیں دیا گیا۔ کارڈیالوجی ہاسپٹل وزیر آباد 7.5 ارب روپے کی لاگت سے بنا، 10 سال تک وہ پرویز الہی نے بنایا، نہیں فنکشنل ہونے دیا گیا۔ میں خود بینگ لیڈر آف دی اپوزیشن وہاں ٹوائسلی وزٹ کر کے آیا ہوں اور آج سے 1.5 سال پہلے وہاں پارشلی شور مچایا ہم نے اسمبلی کے اندر کہ وہ اربوں روپے کی بلڈنگ بنی کھڑی ہے اور وہ پریشر بھی لاہور کے اوپر آ رہا ہے، مریض وہاں سے آتے آتے جو ہے نا ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ آپ یہاں مولن وال میں ڈینٹل ہاسپٹل 2.5 ارب روپے کی لاگت سے بنا کھڑا، 10 سال سے بلڈنگ کھڑی رہی ہے، اس کو فنکشنل نہیں ہونے دیا گیا۔ میاں میر ہاسپٹل لاہور، یعنی جو ہاسپٹل پچھلی حکومت نے بنائے تھے مشرف کے دور میں ان کو بھی انہوں نے فنکشنل نہیں کیا، وہ کام نہیں کرنے دیا گیا۔ میری بیٹ ہے بالکل یہ تو آگیا ریکارڈ کے اوپر ٹرانسپلانٹ والے ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں، لاہور کے اندر پچھلے 25 سال میں ایک ہاسپٹل انہوں نے نہیں بنایا۔ جناح ہاسپٹل آخری ہاسپٹل تھا جو یہاں بنا اور وہ ارلی 80s میں بنا تھا۔ جی لاہور میں اس لیے لاہور میں نہیں بنا، لیکن پنڈی میں کمپیریزن کرنا ہے سر نہیں پنڈی میں، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ پنڈی میں RIC بنا، پنڈی میں یورولوجی سینٹر، اب یہ بھی نہیں پتا یورولوجی فنکشنل ہے لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ نہیں بنا سر، وہ ابھی فنکشنل اس طرح نہیں ہے، ابھی ارلی فیزز میں ہے۔ اب میرا خیال ہے جی پہلا آپریشن کل ہوا ہے، کر دیا تھا، وہ تو ثاقب نثار صاحب نے ابھی سپریم کورٹ نے تو فیصلہ سنایا تھا، وہ ثاقب نثار صاحب کی وجہ سے بند ہوا تھا، یہ بات ٹھیک ہے سر، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے اسپتال کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں۔ میاں محمود رشید صاحب، کیا آپ یہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا خیال ہے PTI نے سیاست کی ہے میاں صاحب کی صحت پر، ان کو واپس کیوں بھیج دیا جاتا تھا ٹیسٹ کرانے کے بعد، ہسپتال میں کیوں نہیں رکھا کنسسٹنٹ؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کی اپنی خواہش پر انہیں واپس بھیج دیا جاتا تھا۔ ہم نے نہ کبھی اس پر سیاست کی ہے، نہ ہم آئندہ اس پر کوئی سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہاں شور مچا اپوزیشن کی طرف سے تو خود پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا کہ فوری طور پر سر انیشل کی بات کر رہا ہوں، جب میاں صاحب کے انیشل ٹیسٹ ہوئے آپ کو یاد ہوگا جی چوہان صاحب نے پریس کانفرنس کی، رپورٹیں ٹی وی پر لے آئے اور پھر میاں صاحب واپس چلے گئے، کیوں؟ آپ کو لگتا تھا سیریس ایشو نہیں ہے اس وقت؟ نہیں دیکھیں، وہ میاں صاحب کی اپنی چوائس اور ول ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا، ہم نے ان کے ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق جو بیسٹ فیسیلیٹی ہو سکتی تھی وہ انہیں آفر کی۔ سروسز ہاسپٹل میں VVIP جو ہے نا رومز وہ وہاں موجود تھے، انہیں وہاں عزت و احترام سے رکھا گیا۔ وہ PICU سے ملحقہ یہ ادارہ ہے ہمارا پنجاب کا جو کارڈیالوجی کا انسٹیٹیوٹ ہے، پاکستان میں دی بیسٹ ون ہے، وہاں رکھا گیا کہ یہ بالکل قریب میں ہے اور یہ ٹریٹمنٹ کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ سروسز اسپتال ایک ہی دیوار ہے، اس کے اندر رکھا گیا تھا۔ میں بریک کے بعد واپس آتا ہوں اس کے اوپر۔ زبیر صاحب یہ ایشو ہے، وہ کہتے ہیں ان کو لے کر گئے سروسز اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی ایک ہی دیوار ہے، لیکن